بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی شخص نے عمرہ یا حج کی حالت میں غلاف کعبہ کو چوم لیا کیونکہ غلاف کعبہ پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اور احرام میں خوشبو لگانا منع ہے تو کیا دم دینا واجب ہوگا یا نہیں؟ بہت اہم مسئلہ ہے۔ لوگ احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ بھی لے رہے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ غلاف کعبہ پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو چوم لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پتہ ہو کہ غلاف کعبہ پر خوشبو لگی ہے یا پتہ نہ بھی ہو لیکن آپ نے غلاف کعبہ کو چوما یا ہاتھ لگایا اور اس سے خوشبو آپ کے ہاتھ پہ لگ گئی، اسی طرح آپ نے حالت احرام میں حجر اسود کا بوسہ لیا اور خوشبو آپ کے ہونٹوں پہ لگ گئی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے آپ کو پہلے سے پتہ ہو یا پتہ نہ ہو۔ عام طور پہ غلاف کعبہ پہ ہر جگہ خوشبو نہیں لگی ہوئی ہوتی۔ میں نے بھی الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے حج عمرے کی، تو مخصوص جگہ ہیں جہاں غلاف کعبہ پر خوشبو لگائی جاتی ہے۔ نارملی غلاف کعبہ پر میرے ابھی تک جب تک جو میں نے اسفار کی اس میں نہیں، البتہ حجر اسود پہ خوشبو لگی ہوتی ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے خوشبو والی جگہ کو چوم لیا حالت احرام میں، تو مختلف اقوال ہیں اس میں کہ کتنی مقدار میں خوشبو لگنے سے دم واجب ہوگا۔ تو اس میں بنوری ٹاؤن کا فتویٰ نقل کر رہا ہوں۔ وہ فتویٰ یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ مقدار میں خوشبو لگی ہے، یعنی آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا یا غلاف کعبہ کو چوما آپ نے، تو بہت زیادہ اگر تیز خوشبو ہے تو پھر آپ کے ہونٹوں کے 1/4 یعنی 1/4 حصے پر اگر خوشبو لگے گی تو دم دینا واجب ہو جائے گا، اور اس سے کم پہ اگر لگے گی تو دم واجب نہیں ہے۔ اور اگر اس سے یعنی بہت تیز خوشبو نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر صدقہ واجب ہوگا آپ کے اوپر، دم واجب نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے جی، اچھا صدقے سے کیا مراد ہے؟ صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کا مطلب 2.25 کلو گندم، اور بعض علماء کے نزدیک 2.25 کلو گندم کی قیمت۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اگر 1/3 عضو پر خوشبو لگ جائے، تیز خوشبو، 1/4 عضو پر تیز خوشبو لگ جائے تو دم واجب ہوگا۔ اگر 1/3 عضو سے کم پہ تیز خوشبو لگی ہے تو دم واجب نہیں ہے۔ اور اگر خوشبو ہلکی ہے، عام طور پر میرا خیال ہے ہلکی خوشبو ہی ہوتی ہے، ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو آپ کے ہونٹ سے بہت تیز خوشبو آنے لگے، تو پھر پورے ہونٹوں پہ جب تک وہ نہیں لگے گی اس وقت تک دم واجب نہیں ہوگا، یا پورے ہاتھ پہ جب تک نہیں لگے گی دم واجب نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں صدقہ واجب ہے۔ صدقہ کا مطلب 2.25 کلو گندم یا 4.5 کلو کھجور وغیرہ کے بقدر جو ہے آپ ریال صدقہ کر دیں۔ ویسے بھی جب ہم حج یا عمرہ کرتے ہیں نا تو واپسی پہ یعنی احرام سے نکلنے کے بعد چند ریال صدقہ کر دینے چاہیے، تاکہ احرام کے خلاف کوئی کام اگر ہم سے ہو گیا ہو تو صدقے سے اس کی تلافی ہو جائے، اور یہ نیت کر لینی چاہیے کہ مجھ سے کوئی احرام کی پابندیوں میں کچھ مخالفت ہو گئی ہو تو یہ اس کی تلافی ہوگی اس سے۔ کیا بال لمبے رکھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب میری تو پھر نماز ہی نہیں ہو رہی 20 سال سے۔ ہو جاتی ہے بھائی، نماز کا بالوں سے کیا تعلق ہے؟ کیا لڑکی کو جائیداد سے عاق کرنا صحیح ہے؟ نہ لڑکے کو جائیداد سے عاق کرنا صحیح ہے، نہ لڑکی کو جائیداد سے عاق کرنا صحیح ہے، یہ گناہ ہے، اور عاق ہوتا بھی نہیں ہے کوئی اس طریقے سے۔ اگر باپ نے کہہ دیا کہ میری جائیداد سے میں نے فلاں کو عاق کر دیا، اخبار میں اشتہار بھی دے دیا، ڈاکومنٹس بھی بنا دیا، تو بھی شرعاً وہ عاق نہیں ہوتا، وراثت میں اس کو حصہ ملے گا۔ تو اگر آپ کی اولاد میں کوئی بہت زیادہ نالائق نشئی پیدا ہو گیا اور باپ کو ستا رہا ہے، ماں کو ستا رہا ہے، تو پھر اس کو عاق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زندگی ہی میں اپنی جائیداد تقسیم کر دیں اور وارثوں کو ہینڈ اوور کر دیں، اس کو زندگی میں یعنی دے دلا کے فارغ کریں سب کو۔ بچے ہی جب کچھ بچے گا ہی نہیں مرنے کے بعد تو پھر اس کو بھی نہیں ملے گا، لیکن بہرحال مرنے کے بعد جو ہے اس کا حصہ ہوگا اگر جو وراثت آپ نے چھوڑی ہے۔